الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، سب کچھ دنیا کو سمجھ کے بیٹھ گیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو یقیناً جہنم اس آدمی کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا، فإن الجنة هي المأویٰ، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. بڑے دو ٹوک الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگی اور جس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہوگی، دونوں کے حوالے سے آگاہ فرما دیا. ایک سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، سب کچھ دنیا کو سمجھتا ہے، تو سمجھ لے اس کی ہلاکت یقینی ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اسے جنت کی بشارت دی ہے. تو رب تعالیٰ نے دنیا داروں کے حوالے سے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا دار، دنیا کے بیٹے، دنیا کے پجاری، دنیا کے بارے میں بڑے پیچ و تاب، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ کو بڑا جانتے ہوتے ہیں. یہاں اتنے پیسے انویسٹ کرو تو اتنا ہوگا، یہاں ایسے لگاؤ تو یہ ہوگا، فلاں سے یہ فائدہ ہوگا، فلاں طریقے سے یہ فائدہ ہوگا. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت سے حوالے، آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر، کوئی پتہ ہی نہیں، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی فکر کی، نہ کبھی دھیان دیا. تو یہ دنیا داروں کی علامت ہے. ایمان والے، اللہ والے، ان کی یہ علامت نہیں. اسی حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں اعقل الناس من ترک الدنیا قبل ان تترکہ. لوگوں میں سب سے سمجھدار، عقل مند وہ ہے جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ ہمارا دنیا سے پتہ کٹ جائے، رابطہ ختم ہو جائے، سانسیں ختم ہو جائیں، دنیا ہمیں چھوڑ دے، دنیا ہمیں دور کر دے، وہ دنیا کو اپنے دل سے نکال دے، دنیا کو اپنے آپ سے دور کر دے، یہ سب سے سمجھدار آدمی ہے. اور ایک روایت ہے اس کی سند میں کمزوری، اس نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، وعمل لما بعد الموت، اور جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا رہا. دنیا کے لیے اس نے عمل نہیں کیے، اس نے عمل اس لیے کیے کہ وہ آخرت میں یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی. ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا،
جس نے آخرت کا ارادہ رکھا، آخرت کے لیے تگ و دو محنت کوشش کرتا رہا، تو اس لیے سب سے عقل مند، سب سے سمجھدار وہ ہے من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے۔ اور دوسری علامت سمجھدار آدمی کی وَأَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَن يَسْكُنَ، اور اس نے اپنی قبر کو روشن کر لیا، قبر کے اندر روشنی کا بندوبست کر لیا اس سے پہلے کہ قبر کے اندر آباد ہو، قبر کے اندر رہائش اختیار کرنے سے پہلے اس نے اپنی قبر کو روشن کر لیا، قبر کی فکر کر لی، تو وہ سمجھدار آدمی ہے۔ ہم بھی سوچیں کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور دنیا کے اندر جو دن بدن فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے دامن کو بچا کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف مصروف کریں، دنیا کی فکریں نکال کے آخرت کی فکر کی طرف اپنے آپ کو مصروف کر لیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ ہے وَأَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَن يَسْكُنَ، جس نے قبر کے اندر رہائش اختیار کرنے سے پہلے اپنی قبر کی طرف جانے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کر دیا۔ اور تیسری علامت وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، اپنے رب سے ملاقات کرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف منتقل ہو، اپنے رب کی طرف لوٹے اور اپنے رب سے جا کر ملاقات کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم بڑی تکلیف سے دوچار ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہو، فملاقی، اور تیری ملاقات تیرے رب سے ہونے والی ہے۔ بڑے واضح انداز میں اللہ نے فرمایا اے انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تم بڑی تکلیف سے دوچار ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہو۔ کبھی بندہ تنہا بیٹھ کر سوچے کہ ہم دنیا میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سے بولا نہیں جاتا، بات نہیں کی جاتی، جب موت کا فرشتہ آئے گا، ہماری روح کو لے جانے والے فرشتے آئیں گے، تو اس وقت پتہ نہیں ہماری زبان سے کلمہ جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا، موت کی سختی کے وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس کے لیے اللہ سے تعاون، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما ہو رہے تھے اور آپ یہ کلمات کہہ رہے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، رب کے حبیب ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ تو کیا حالت ہوگی، کیا گزرے گی ہم پر، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ توفیق مانگے کہ اللہ جب پیغام اجل آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے، اس وقت شیطان کے بہکاوے سے ہمیں بچا لینا، اس آخری لمحات میں ہماری مدد کرنا۔ تو وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، کیونکہ اگر اپنے رب کو ناراض کر کے رب کی طرف پلٹیں گے تو کبھی رب کی ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ ایک حکایت ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے، بیان کی جاتی ہے کہ کوئی بندہ چودھری تھا، امیر آدمی تھا، تو اس نے ایک مغفل آدمی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ مغفل سے مراد جو اتنا عقل مند نہیں تھا، عقل کے لحاظ سے، تو اس سے پھر ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں بھی ہو جاتی تھیں، تو اس نے اس آدمی کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا، صرف اس لیے کہ یہ مغفل آدمی ہے اور باتیں بھولتا بھی ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، تو میں اس سے دل بہلانے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ جب بھی اپنے کام کاج سے مصروفیت سے فارغ ہو کر آتا تو اس کو اپنے پاس بٹھاتا، اس کی باتیں سنتا اور اس پر ہنستا کہ دیکھو یہ بیچارہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو ایک دن بڑی پیاری لاٹھی لے کر آیا وہ چودھری، تو اس چودھری نے وہ لاٹھی اس مغفل کو دے دی اور کہا کہ میں نے زندگی میں تم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں دیکھا،
تم یہ لاٹھی اپنے پاس رکھ لو، اگر تمہیں اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا کوئی بیوقوف ملے تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ وہ مغفل آدمی تھا، دماغ کا ہولا تھا، اس نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا، کئی سال بیت کے بالآخر اس امیر آدمی کا وقت آ گیا۔ اس نے اس آدمی کو بلایا، کہنے لگا بھی میں اب یہاں سے ایک اور جگہ جا رہا ہوں، دور جگہ جا رہا ہوں، تو میں نے تیرے ساتھ ہنسی مزاح بھی کرتا تھا، تیری باتوں پہ ہنسا بھی کرتا تھا، تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا چودھری صاحب اکیلے ہی جا رہے ہیں، کسی کو ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں؟ کہ نہیں میں اکیلے ہی جا رہا ہوں۔ کہا پھر تو آپ نے یہاں بڑا بہترین بنگلہ بنا رکھا تھا، بڑا بہترین محل، تو وہاں تو آپ نے اس سے بھی اچھا گھر بنایا ہوگا؟ کہتے نہیں۔ کہتا آپ نے بڑے نوکر چاکر، بڑی رہائش کا یہاں بندوبست کیا تھا، تو وہاں تو آپ کو مجھ سے بڑے بڑے نوکر چاکر آپ کو مل جائیں گے۔ کہتے کچھ بھی نہیں۔ کہتے پھر آپ میری ذرا بات سن لیں، میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ کہتا وہ کیا چیز ہے؟ وہ مغفل گیا، جو اس کا چودھری کے محل میں، اس کے کوٹھی میں جو اس کا کمرہ تھا، اپنے کمرے سے وہی لاٹھی اٹھائی اور لا کر چودھری کے سامنے رکھ دی۔ کہتا چودھری صاحب یہ پھر لاٹھی آپ رکھ لیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں یہ لاٹھی اس آدمی کو دینا جو تمہیں اپنے سے بڑا بیوقوف نظر آئے، تو مجھے آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا کہ آپ اس گھر کے اندر رہتے تھے اور اس گھر کی طرف آپ نے منتقل ہونا تھا۔ یہاں آپ سرسری طور پر رہ رہے تھے، لیکن آپ نے بڑا عالی شان گھر بنایا اور اپنے لیے بڑے بڑے بندوبست کیے، نوکر چاکر رکھی، اچھی سواریاں رکھی، اچھے لباس رکھے، اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کوئی نہ آپ کا نوکر چاکر ہے، نہ کوئی آپ نے اچھا گھر بنایا، نہ کوئی وہاں اپنے لیے اچھا بندوبست کیا، تو مجھے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا۔ یہی معاملہ ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہاں ہی اپنے گھروں کو سنوارتے رہے، نوکر چاکر کا بندوبست کیا، اچھی گاڑی کا بندوبست کیا، لیکن وہ گھر جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا، کوئی روشنی کا بندوبست نہیں کیا۔ رمضان گیا ہے، 4 مہینے ہو گئے، کون ہے ہم میں سے جس نے کوئی 4 پارے بھی قرآن کریم پڑھا ہو؟ رمضان آتا ہے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان جاتا ہے قرآن رکھ دیتے ہیں، پھر سال بعد ہی اٹھاتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، فرمایا علیک بتلاوت القرآن، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت لازم پکڑ لو، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخَرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ قرآن کریم کی تلاوت زمین میں تیرے لیے نور ہوگا اور آسمان پہ تیرے اچھے تذکرے ہوں گے۔ یہ قرآن کے 2 فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ زمین کے اندر نور ہے، جو قرآن جتنا زیادہ پڑھے گا اس کی قبر اتنی زیادہ روشن ہوگی، اور آسمان پہ تیرے اچھے تذکرے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سے بڑا کوئی خزانہ نہیں دیکھا، میں نے جیسے جیسے اس کی تلاوت کو بڑھاتا گیا، بڑی سمجھ بوجھ، بڑی دانائی بھی مجھے حاصل ہوئی، اور میرے جتنے بھی بگڑے کام تھے خود بخود اللہ سنوار دیتا تھا۔ میں جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کو زیادہ پڑھنا شروع کرتا تھا، اللہ میرے دنیا کے معاملات خود بخود سلجھا دیتا تھا۔ ہمیں بھی دنیا میں بڑی الجھنیں ہیں، ان الجھنوں کو سلجھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہم قرآن سے اپنی نسبت لگائیں۔ اپنی قبر کو روشن کرنا ہے تو قرآن سے نسبت جوڑیں، ایک صفحہ پڑھیں لیکن اس کے ترجمے پر غور کریں، پھر دیکھیں کہ میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوتا ہے، اللہ کے فرما برداروں میں یا اللہ کے نافرمانوں میں، جنت کی بشارت پانے والوں میں میرا تذکرہ ہے، میری صفتیں وہ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ہیں، یا میرے اندر وہ عادات پائی جاتی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے سب سے عقل مند وہ ہے جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیا، اپنی آخرت کے گھر کا بندوبست کر لیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اعقل الناس من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے
جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ، وَأَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَن يَسْكُنَهُ، اور قبر میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کر دیا، وَأَرْضَى رَبَّهُ قَبْلَ أَن يَلْقَاهُ، اور اپنے رب کی ملاقات سے پہلے دنیا سے پتہ کٹنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ یہاں سے جائیں تو ہمیں یقین ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، جب رب راضی ہوگا تو اس کی ملاقات بھی ہمیں پسند ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔